اب اہل سنت کے لوگ، اہل سنت کی عوام اپنے گھروں پر علم لگانا چاہتے ہیں۔ اہل سنت کے جو بھولے بھالے معصوم عوام جو عاشقان رسول ہے، ان سے ان کے مولویوں نے جب دین چھپایا تھا تو سوشل میڈیا عام ہوا، انہوں نے میڈیا میں دیکھا کہ ہمارے مولوی ہمیں دوزخ کی طرف لے کر جا رہے ہیں، لیکن پھر جب کتابیں کھلی، مرزا انجینئر جیسے لوگ سامنے آئے اور مفتی ہمدرد جیسے لوگ سامنے آئے اور حسن اللہ یاری جیسے لوگ سوشل میڈیا میں سامنے آئے، تو پھر کتابیں کھلی، پھر لوگ آج جیسے شیعہ نے حیدر کرار اپنے گھروں میں علم لگاتے ہیں، حضرت غازی عباس علمدار، اس ہستی کا علم آج ہمارے اہل سنت کے لوگ بھی اس علم کو اپنے گھروں میں سجانا چاہتے ہیں۔ تو یہ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، بہت خوبصورت ویڈیو علم کے بارے میں۔ بسم اللہ۔ جی سر۔ اچھا حسن بھائی، میرا آپ سے سوال جو ہے وہ محبت اہل بیت میں ہے، جو میرے دل سے اندر سے آواز آتی ہے، تو میں اس کے اوپر جو پختہ دلائل جو میں لوگوں تک پہنچا سکوں کہ کوئی مجھ سے سوال کرے تو میں اسے بتا سکوں کہ میں نے یہ کام کیوں کیا ہے۔ تو سب سے پہلے میرا جو سوال ہے وہ علم عباس کے بارے میں ہے کہ میرا یہ دل کرتا ہے کہ میں حضرت عباس کا علم اپنے گھر پہ لگاؤں، اور اس میں جو اس کی دین میں کیا حیثیت ہے، اور اسے لگانا نہ تو میں شیعہ کو مثلا کہ شیعہ کو انسپائر ہو کے خود سے میرے دل میں یہ روز بروز سوال پیدا ہوتا ہے کہ علم عباس کی فضیلت، اور میرا یہ دل کرتا ہے کہ میں اپنے گھر کے اوپر وہ لگاؤں۔ دیکھیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا تھا، جب وہ جنگوں میں جاتے تھے تو وہ یہ علم شیعوں نے نہیں بنایا، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگوں میں جاتے تھے تو ان کا اپنا علم ہوتا تھا، اور ان کے جو انصار ہوتے تھے مہاجر، ان کا اپنا علم ہوتا تھا۔ قریش والے جو مہاجر تھے ان کا اپنا جھنڈا ہوتا تھا، ان کے اپنے آدمی کے ہاتھ میں۔ انصار بھی یہ تھے نا، جو مقامی لوگ تھے مدینہ منورہ کے، ان کا بھی اپنا، وہ بھی ایک لشکر کا ایک حصہ تھے، بلکہ اکثر وہی تھے، اکثریت ان کا بھی جھنڈا تھا، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا جھنڈا ہوتا تھا، وہ مولا امیر المومنین علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوتا تھا، ہر جنگ میں علم ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا۔ تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ ان کا علم ہوتا تھا، ہر جنگ میں جاتے تھے علم ہوتا تھا۔ روز قیامت بھی ان کا علم ہوگا، اس کا نام ہے لواء الحمد، اور روز قیامت بھی مختلف احادیث، فریقین کے احادیث میں وہ امام علی علیہ السلام کے دست مبارک میں ہوگا ان کا علم مبارک، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو امام علی علیہ السلام کا بھی علم ہوتا تھا، مختلف جنگوں میں جاتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام کا بھی علم تھا، اور ان کا علم مبارک حضرت عباس علیہ السلام کے دست مبارک میں تھا۔ تو فضیلت علم کی یہ ہے، اور حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام، شہنشاہ وفا، باب الحوائج علیہ السلام، وہ ان کے فضائل بیان کرنا ہمارے بس کی بات نہیں، ان کی عظمت کی طرف ان کا نام لینا۔ آپ کو بتائیں کہ یہ علم ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی تعظیم، ان کی عزت سکھاتا ہے۔ یہ علم آخرت میں بھی ہمیں جو ہے نا اس کا سایہ نصیب ہوگا۔ اس دنیا میں جو لوگ اس علم سے قریب رہتے ہیں، اس علم کے، اس اسلام کے علم کی عزت کرتے ہیں اس دنیا میں رہتے ہوئے، آخرت میں ان لوگوں کو یہ علم دکھے گا، اور وہ لوگ یہ علم دیکھ کر پہچان جائیں گے کہ یہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم۔ تو جو آج مولوی مخالفت کرتے تھے، تو یہ مولویوں دیکھو کہ عام عوام جب ان کو دین کا پتہ چلا اور انہیں حضرت غازی عباس کے علم سے اتنی محبت ہو چکی ہے کہ وہ اپنے گھروں میں سجانا چاہتے ہیں۔ خیر، ویڈیو آگے دیکھتے ہیں۔ وہ ہمارے بس کی بات نہیں، وہ عظمت میں، علم میں، پاکی میں، نور میں امام حسین علیہ السلام کے ثانی ہیں، ان کے برادر ہیں، ان کے نور عین ہیں۔ اگر کوئی ان سے محبت کرتا ہے، ان کے محبت کیا کریں، دور سے سلام بھی کریں ان کو، تو وہ اس کے در پہ اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ کرامات ہوتے ہیں۔ یا آپ شیعہ گھر میں جہاں بھی جائیں نا، ہر گھر میں اس کے متعلق اتنے واقعات ہوتے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔
حضرت عباس علیہ الصلاۃ والسلام کے کرامات کوئی ہندوستان میں، کوئی پاکستان میں، کوئی افغانستان، کوئی ایران، اتنی دور دراز علاقوں میں کیسے حضرت ابوالفضل عباس علیہ الصلاۃ والسلام کے وہاں پہ معجزات ہوتے ہیں، کرامات ہوتے ہیں. اور اس پہ شک وہی کرتا جو آل محمد علیہ السلام کا دشمن ہے، جو نہیں جانتا، جس نے نہیں دیکھا. جو ہندو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھیں وہ تو شک تو کر سکتے ہیں کہ بھئی نبی کا کوئی معجزہ، صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی معجزہ تھا یا نہیں تھا، ٹھیک ہے نا، وہ تو نہیں جانتے، وہ جاہل ہیں. لیکن آپ شیعوں سے پوچھیں نا، اور شیعہ یعنی میں کچھ نہیں کہہ سکتا ان کی عظمت کے متعلق، ان کی بزرگی کے متعلق، اور ان کے کرم کے متعلق، اور ان کا اللہ کے ہاں جو جلال ہے، جو شان و رتبہ ہے حضرت عباس علیہ الصلاۃ والسلام کا. یہ شیعہ بہت ڈرتے ہیں حضرت عباس علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق یا ان کے علم کے متعلق چھوٹی سی وہ کیا کریں، بے حرمتی کریں، کیونکہ ان کی شان بہت عظیم ہے. جیسے ان سے ادب و احترام اور ان کی تکریم میں فضائل انسان پہ اللہ کا اکرام ہوتا ہے، کرامات ہوتے ہیں، اسی طرح اگر کوئی شخص نستجیر باللہ ان کے خلاف بے حرمتی کرے تو اس کو اسی دنیا میں بہت سخت جلدی سزا ملتی ہے، اور اس کی مثالیں بے شمار بہت ہی زیادہ ہیں. تو یہ اگر کوئی اس بات علم کو اپنے گھر میں رکھنا چاہے، یہ کوئی واجب نہیں کہ آپ علم گھر میں رکھیں، لیکن اگر ان کی محبت میں آپ علم رکھنا چاہتے ہیں تو یہ اچھی بات ہے، لیکن پھر اس کے تکریم اور تعظیم اور احترام کرنا واجب ہوگا. صحیح ہے، ٹھیک ہے. اوکے اور علی حسن بھائی ایک اور چھوٹا سا سوال ہے کہ جیسے کہ لوگ اپنے گھروں کے باہر لکھواتے ہیں علی الولی اللہ، اور مثلا یا حسن یا حسین، اور میری یہ خواہش ہے کہ میں لکھنوانا چاہتا ہوں جگیر فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، پر اس میں کیا یہ لکھوانا جائز ہے یا میں کچھ غلط تو نہیں سوچ رہا ہے؟ کوئی حرام نہیں ہے، کوئی حرام نہیں ہے، لکھنا جائز ہے. ٹھیک ہے، جی سر، ٹھیک ہے. مثلا میں اپنے گھر کے باہر خوبصورت سا پیارا سا لکھ سکتا ہوں جی سر، جگیر فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. لکھوا دیں. صحیح. چلیں حسن بھائی، تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، بہت مہربانی، اللہ آپ کو بہت عزت دے. تھینک یو. تو جی یہ ویڈیو میں ہمارے اہل سنت کا بھائی کہتا ہے کہ میں اپنے گھر کے باہر لکھوانا چاہتا ہوں جاگیر سیدہ سلام اللہ علیہ. تو جب وہ جاگیر کا الفاظ آتا ہے تو اگر کسی مولوی نے پوچھ لیا ہمارے سنی بھائی سے کہ آپ نے جاگیر سیدہ سلام اللہ علیہ اپنے دروازے پر لکھایا ہے، تو وہ پھر یہ کہے گا کہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کی جو جاگیر باغ فدق تھا، جس نے قبضہ کیا تھا، یہ پھر بات تو کھلے گی نا. جب جاگیر کا نام آئے گا تو بات تو کھلے گی. تو پھر کیا ہوگا کہ اس سنی ہمارے بھائی پر شیعہ کے فتوے لگیں گے، اسے تنگ کیا جائے گا، اسے تانے دیے جائیں گے کہ تم شیعہ ہو چکے ہو. پھر وہ ریسرچ کی دنیا میں آگے بڑھے گا تو پھر کرتے کرتے وہ پکا شیعہ بن جائے گا. ٹھیک ہے. اور ہماری سیکنڈ لاسٹ ویڈیو میں دکھایا ہم نے کہ جو شیعہ الفاظ ہے، شیعہ فرقہ ہے، یہ شیعوں نے خود سے نہیں بلکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اور قرآن مجید نے یہ ہمیں شیعہ ٹائٹل دیا ہے کہ تم خود کو مومن شیعہ مسلمان کہلوا سکتے ہو. ہماری سیکنڈ لاسٹ ویڈیو پلے لسٹ اور یہ سیکنڈ لاسٹ ویڈیو یہ دیکھیے گا. چینل سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. اور بہت شکریہ آپ ہمارے چینل پر اور ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ہمارے چینل پر آ کر بہت شکریہ. ونس اگین السلام علیکم یا صاحب الزمان یا قائم آل محمد یا حجت خدا اللہ جل یا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج